چین کے قدیم تذکروں میں ایک ان کا بہت ہی ریفارمر گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے، کنفیوشس، آج شاید بعض لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا اور کچھ پڑھا بھی ہوگا اس کے حوالے سے۔ چین کا بادشاہ پریشان تھا اپنے مسائل کا حل کرنے میں۔ کسی نے کہا جاؤ کنفیوشس کے ساتھ بات کرو، وہ تمہیں بہت اچھا مشورہ دے گا، وہ بہت صاحب علم ہے۔ آج تو صاحبان علم کی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں مسائل میں اگر پھنسے ہوئے ہو تو اہل علم سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں تمہارے مسائل کا حل بتائیں گے۔ کچھ بھی نہیں، کنفیوشس سے جا کے پوچھو، تمہیں وہ تمہارے مسائل کا حل بتائے گا۔ کنفیوشس کے پاس بادشاہ گیا، کنفیوشس سے کہا کہ میں مسائل کا شکار ہوں، تو کنفیوشس نے اسے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہو تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ عوام کو خوراک کے حوالے سے کبھی بھی کمی نہ آنے دینا۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ ملکی سرحدوں کی جان لگا کر حفاظت کرنا۔ تیسرا حل یہ ہے کہ عوام پر اپنا اعتماد ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا، ان کے اعتماد کو مت ٹوٹنے دینا۔ بادشاہ بڑا ذہین تھا، اس نے پھر سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر ان تینوں میں مجھے ترجیح دینا پڑے تو ان تینوں میں سے کس کو میں ترجیح دوں؟ میں عوام کی خوراک کو ترجیح دوں، میں ملکی سرحدوں کو ترجیح دوں، یا عوام کے اعتماد کو جو ہے وہ میں ترجیح دوں؟ تو کنفیوشس نے اسے کہا کہ جب تمہیں ان تین چیزوں میں سے ترجیح طے کرنی ہو تو عوام کے جو درمیان اعتماد ہے اس اعتماد کو کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ ان تینوں چیزوں میں جو عوام کا اعتماد ہے اگر وہ تمہارے اوپر ختم ہو جائے گا تو تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو نے سرحدوں کی حفاظت عوام کے ذریعے سے کرنی ہے، اگر وہ تجھ پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر تم سرحدوں کی حفاظت کے قابل نہیں رہو گے، اور اگر ان کے تم خوراک کا اہتمام نہیں کر سکو گے تو وہ اس کو قبول کر لیں گے، لیکن اگر ان کا اعتماد اٹھ گیا تو پھر ہر چیز سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ ایک بڑا اثاثہ ہوتا ہے بھی کسی بھی قوم کا، اداروں پر اعتماد، افراد پر اعتماد، حکام پر اعتماد۔ اور جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی سب چور بیٹھے ہوئے ہیں، سب چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں آخر ہر شخص کی زبان پر یہ بات کیوں آئی ہے؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کی حقیقتیں ہیں، اس لیے ان حقیقتوں کا ادراک ضروری ہے۔ اس کے باوجود ہم سب مسائل کا شکار ہیں۔ اس ملک میں ایک نہیں 101 مسائل ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ پھر بھی ہمیں اس ملک میں رہنا ہے۔ اس ملک کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے، اس ملک کی عزت اور تکریم کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ ہم اس ملک میں مشکل حالات ہیں، اور یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آج حکومت یہ اعلان کر دے کہ ہم نے آپ کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ آپ مغرب کے کسی ملک میں جا سکتے ہیں، یہ پورا ملک خالی ہو جائے گا، کوئی بھی یہاں پہ رہنا پسند نہیں کرے گا۔ جہاں پہ عزت نہیں ہے، جہاں پہ جان کا تحفظ نہیں ہے، جہاں پر بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہزار دفعہ لوگ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے، ہر مسئلہ ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ کم از کم ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ دوسرے درجے کا شہری بننا پسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ امن و سکون ہے، یہاں پہ مسجدیں کھلی ہیں، یہاں پر ہم دین کا کام کر رہے ہیں،
دین کے حوالے سے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہیں۔ یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان مسائل کو عوام برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس کا فلسفہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ بدل جائیں گے، یہ حالات ختم ہو جائیں گے، اللہ اس ملک کی ہمیشہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ایسے لوگ ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، میرا یقین ہے ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو اس جنت نظیر ملک کو واقعی جنت نما بنائیں گے۔ ہمارے اپنے بھی کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ دیکھیں، میں پھر عمر بن عبدالعزیز کی بات پر جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لوگوں نے حجاج بن یوسف ظالم ترین شخص تھا اسلامی تاریخ کا، لوگوں کو مار کر خوش ہوتا تھا، ان کا خون بہا کر ان کو سولی پر لٹکا کر ہنسا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب حجاج کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ حجاج بڑا عوام پر ظلم کر رہا ہے، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، شکر کرو تم پر انسانوں کی حکومت ہے، شکر کرو تم پر انسانوں کی حکومت ہے، تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم پر کتوں اور خنزیروں کی حکومت ہونی چاہیے تھی۔ اس دور میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو کہا تھا۔ آج ہم اپنے عمل کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مشکل حالات کو پاکستان سے دور فرمائے اور اس کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔